بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مدینہ پاک جب جانا ہوا تو بس میں سے اپنا موڈ بنائے، بھول جائیں سب، ساری رشتہ داریاں، سارے کھا پی لے، اطمینان ہو گیا۔ اب سوچئے، بات مت کیجئے۔ اب یہی ہو تو گلدستہ مومن نکالیے، اس کے اندر نعت لکھیے، آپ دھیرے دھیرے گنگنائیے، پڑھیے، کیف بنائیے، درود پڑھیے، مگر پہلے خوب توبہ استغفار اور اپنے آپ سے ایسے باتیں کیجئے، یا اللہ مدینہ اور میں، یا اللہ مدینہ پاک اور میرے جیسا بلایا جا رہا ہے، اللہ مدینہ اور میرے جیسا گندا آدمی، نہ جانے کتنوں نے تمنا کیا آپ نے نہیں بلایا، میرے جیسے گندے کو بلا رہے ہیں اللہ پاک، میں ان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں نے ان کو بہت ناراض کیا ہے، پوری زندگی میرے نامہ اعمال پیش ہوئے ہوں گے، ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، میرے اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے، کہ اللہ مدینہ بلا رہا ہے، مجھ کو کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، نامہ اعمال کی سیاہی کو ختم فرما دیجئے، اللہ مدینہ اور میں میرے مولا، مدینہ مدینہ اور میں میرے مولا، ایسے کہیے مدینے کی عظمت دل کے اندر آئے، مدینے کی عظمت ہو، مدینے والوں کی عظمت ہو، دل کے اندر سوچ کر جائیں، اے اللہ مدینے کی ایسی پاک سرزمین پر کتنے بزرگوں نے مدینے پاک کا قیام اتنا مختصر کیا ہے، لوگوں نے بعد میں پوچھا حضرت آپ جب مدینے جاتے ہیں اتنی جلدی کیوں چلے آتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے بھائی جب تک پیشاب پاخانے کی برداشت ہوتی ہے، جب تک کہ رہتا ہوں اس سرزمین پر پاخانہ کیسے کروں، وہاں کی زمین کی عظمت میرے دل میں ایسی بیٹھی ہے، تو اگر ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ہم ایسی عظمت قلب میں بنا کر جائیں، کہیے اگر جب آپ کہیں گے تو آپ کا دل بھر آئے گا، یا اللہ مدینہ اور میں میرے مولا مجھے آپ مدینے پاک بلا رہے ہیں، ایسے کہیے، باتیں مت کیجیے، اس کے بعد درود پڑھیے اور سوچ کر پڑھیے، حضور پاک علیہ السلام پوری سیرت سوچیے۔ ایک بات اور یہ کہہ دوں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ اپنے گھروں سے اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے، نماز میں خلل ہوتا ہے۔ جس ذات گرامی کی طبیعت اتنی لطیف ہے کہ خراب وضو سے خلل ہوتا ہے، ہماری خراب زندگی سے کتنی تکلیف پہنچے گی، اس لیے مدینہ پاک میں توبہ کر کے جب داخل ہو جائیں، مسجد نبوی میں جا کر اگر موقع ہے تو پھر صلاۃ التوبہ پڑھیں اور استغفار کریں، بار بار معافی مانگیں، پھر درود پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور خوب رو کر اللہ سے کہیں اللہ پاک میں ان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا، میری ہمت نہیں ہوتی، اور واقعی جن کو ذرا بھی عظمت ہوتی ہے وہ بہت ڈرتے کانپتے ہوئے جاتے ہیں، نہ ہنستے ہوئے نہ بولتے ہوئے، ایک دم لرزتے ہوئے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ نے کہتے ہیں ڈر لگتا ہے کیسے جائے تو پایتی جا کر بیٹھا کرتے تھے، تو جن کو عظمت ہے وہ تو ایسے ڈرتے ہیں، ہم غفلتوں کے ساتھ جائیں گے تو بہت محروم ہو جائیں گے، وہاں کی عظمتیں مانگنا چاہیے اور بڑے ڈرتے ہوئے جا کر وہاں کھڑے رہ کے سلام پڑھنا چاہیے، پورے سفر میں اللہ سے بہت مانگنا چاہیے، اللہ ہم کو ادب سکھا دیجئے، اللہ کون سا کام کیسے کرنا چاہیے ہمیں بتا دیجئے، سکھا دیجئے، اللہ مجھے نہیں معلوم ہے آپ ہم کو سمجھا دیجئے، ہم بہت کمزور ہیں تو ہماری تربیت آپ کر دیجئے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس سلام بار بار پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی آپ حضور سے دعا کرا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی دعائیں کر دیجئے، میری سفارش کر دیجئے گا، میرے والدین کی شفاعت کر دیجئے گا، یہ سب کہہ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تو حیات ہیں، سنتے ہیں، کہیے کہ اللہ سے ہمارے لیے فلاں فلاں دعا کر دیجئے، اس میں امت کا غم، امت کا درد، دین کی سچی فکر، دین کی سچی طلب، دین کا کام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کر دیجئے، اب ہم خالی یہاں سے نہ جائیں، مدینہ پاک سے ہم یہ سب لے کر جائیں، ان دعا کرا کے وہاں سے چلیے، اور واپسی پر شکر بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، اے اللہ آپ نے بلایا تھا، جس طرح سے رہنا چاہیے تھا میں نہیں رہا، مجھے معاف کر دیجئے، ایسے نہیں کہیں پکنک سے واپس آ رہے ہیں، نہیں نہیں، ہم تو ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں ہم نے کوتاہی کیا ہے، معافی مانگتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے پھر واپس ہوں، ایسا نہ معلوم ہو کہ آپ کہیں سے گھومنے گئے تھے واپس آ رہے ہیں، نہیں، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جہاز میں چڑھتے ہیں 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اتنے گمسم رہتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کا کیا کھو گیا ہے، پوچھو کیا کھو گیا، کہاں مکہ کھو گیا، ارے کیا کھو گیا، کہاں مدینہ کھو گیا، ہمیں اتنے دن کے لیے ملا تھا اب تو کھو گیا،
اب پتہ نہیں کب قسمت ساتھ دے گی اور کب آئیں گے، تو ایسے رنجیدہ اور غمزدہ ہو کر لوٹے کہ اللہ کو پھر پیار آ جائے کہ اس کا لوٹنا اتنا اچھا لگا ہے کہ اسے بار بار ہم اپنے دربار میں بلائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔